اچھا دوسرا سوال میں آپ سے کر لوں. جی سر. آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر مطلب ایتھیسٹ سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی ہو رہا ہے جب بگ بینگ ہوا تھا تو سارا کچھ طے ہو گیا تھا کہ بھئی ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو اس کے بارے میں اگر ہم ایتھیسٹ اگر اس پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ بھئی سب کچھ پہلے سے طے ہوا ہے تو پھر مطلب یہ جو ہم لوگوں نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھئی اس کو سزا دینی ہے اس کو دینی ہے تو پھر یہ سب بڑا عجیب نہیں ہوگا؟ پھر تو نائلزم ہی مطلب دی اونلی آنسر ہو جائے گا. پھر دیکھیں جو اس میں بھی ڈٹرمنزم میں بھی دو ہارڈ کور قسم کے ڈٹرمنسٹ ہیں. اس میں وہ جو ڈٹرمنزم جو مجھے سمجھ میں جو آتا ہے نا ڈٹرمنزم, اور یہاں پہ اس میں غالب کمال سے میرا تھوڑا ڈس ایگریمنٹ ہے. مجھے یاد ہے میں نے گاڑی میں بیٹھ کے ان سے کوئی 3 گھنٹے میں بحث کرتا رہا, نہ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا نہ میں پیچھے ہٹ رہا تھا. پھر ہماری بیٹری کسی کے ختم ہوئی تو ہم پیچھے ہٹے. ڈٹرمنزم میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک چیز دنیا میں وہی ہو رہی ہے جو ہو سکتی ہے, یعنی کائنات کے قوانین ایسے بن گئے یونیورس کے کہ جو گریویٹیشنل کانسٹنٹ بنے. اگر گریویٹیشنل کانسٹنٹ اور ہوتے تو یونیورس میں کچھ اور چیزیں ہو رہی ہونی تھی, یعنی ایٹم کی ویک نیوکلیئر فورس, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ایٹسٹرا. ان لاز کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم بھی بنا. ان لاز کے سولر سسٹم کیونکہ وہی لاز اپلیکیبل ہوتے, ہمیں یہ پلانٹس بنے جن میں سے ارتھ ایسی پلانٹ تھی. اس ارتھ میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہوا جو ہو سکتا تھا اس کے حساب سے, جس میں لائف اوریجنیٹ ہو سکتی تھی. تو لائف اوریجنیٹ ہو سکتی تھی تو وہی لائف اوریجنیٹ ہوئی. اب میرے بیک یارڈ میں پیچھے ایک پتھر پڑا ہوا, لیٹس جسٹ سے میرے بیک یارڈ میں ایک اتنا بڑا بولڈر پڑا ہوا. وہ بولڈر اتنا بڑا کیوں ہے, اس کی شکل ایسی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ اسی لیے ایسی ہے کیونکہ جو کائنات میں شروع سے جو ایکسیڈنٹس جو ہوتے آئے ہیں اس نے اسی طرح کے پتھر کی شکل کے پتھر کو جنم دینا تھا. اور تو یہ مور سو کانسیکوینشلزم ہے رادر دین ڈٹرمنزم, کیونکہ مجھے لگتا ہے ڈٹرمنزم میں یہ لگتا ہے کہ ڈٹرمنزم میں کسی نے ڈٹرمن کیا, یعنی ایک اس میں مقدر کا کانسیپٹ آ جاتا. تو اس لیے یہ کانسیپٹ مجھے اس لیے ذاتی طور پہ یہ ٹرم بھی نہیں پسند. میں اس کو کانسیکوینشلزم زیادہ سمجھتا ہوں کہ وہی ہوا جو ہو سکتا تھا, یعنی ایسا نہیں ہونا تھا زمین پہ, ایسا نہیں ہوا. کیا وجہ ہے کہ زمین پہ آپ کو یہ جو لمز ہیں یہ آپ کو 5 ہی ملیں گی پورے جانوروں میں, یعنی جو بیٹس کی بھی ہوتی ہے, پرندوں کی وہ 5ویں انگلی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, شاید 6 بھی ہو سکتی تھی. لیکن آپ فرض کریں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ لوگوں کے سر نیچے ہوتے اور ٹانگیں اوپر ہوتی, ایسا نہیں ہونا تھا. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ پلانٹس ہیں جن میں جو ایکزو پلانٹس ہیں جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے ہیں, تو وہ اس پہ کیا کہیں گے اس کو, وہ امیجن کرتے ہیں کہ کیونکہ اس پلانٹ کی گریوٹی زیادہ ہے, اس کا سائز بڑا ہے, کچھ واٹر ورلڈز ہیں, کچھ کا ایٹماسفیئرک پریشر لو ہے کمپیئر ٹو ارتھ, کچھ کا زیادہ ہے, تو وہ امیجن کرتے ہیں کہ لائف کیسی ہوگی وہاں پہ. تو ایک میں پلانٹ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ لائف امیجن کر رہے تھے کہ ہاتھی کے سائز کے جانور, کیونکہ اس کا ایٹماسفیئرک پریشر بڑا کم تھا, وہ فلوٹ کر رہے ہوں گے ہوا میں, ہاتھی کے سائز کے جانور. تو وہ وہی ہو سکتا تھا تبھی اس پلانٹ کی جو اس کا جرنی تھا, جو اس کی خد و خال تھی, جو اس کے لاز تھے, ان میں وہی ہو سکتا تھا جو ہوا. تو یہ ڈٹرمنزم ہے نا تھوڑا سا. اور دوسرا ڈٹرمنزم یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہونا اور کچھ ہونا ہی نہیں تھا, یہ کسی وجہ کے ساتھ یہی ہوتا رہا. تو وہ والا جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ مجھے اتنا کوئی اپیل نہیں کرتا. مجھے جو لگتا ہے, جو میرے ذہن میں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانسیکوینشلزم ہے کہ چونکہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا اس لیے یہ ہوا. صحیح ہو گیا. اچھا لیکن ایسا نہیں ہے, لیکن سوری ایک بڑا میں اس میں چھوٹا ایڈ کر دوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ, میں نے ایسے سارے لیفٹ پہ کیوں کیا, رائٹ پہ کیوں نہیں کیا. تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی پیچھے کچھ وجوہات ہوں گی. کہ ایک تو میں نے بھی آپ کو یہ پوائنٹ دینے کے لیے کیا نا, تو یعنی میں مجبور ہو گیا کیونکہ آپ نے اس سوال میرے سے پوچھا, تو میں نے آپ کو کوئی ایسی ریڈیکل چیز کر کے دکھانی تھی, تو میں نے وہ آپ کو سارے لا دیا. یہ مجھے یہاں پہ یہ انفالسیفائبلٹی لگتی ہے, کیونکہ اگر میں سر نہ ہلاتا, ہاتھ ہلاتا, تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ تم مجبور ہو گئے اس لیے تم نے کوئی ایسی رینڈم چیز کی. اور پھر میں کہوں رائٹ کیوں کی, لیفٹ کیوں نہیں کی, تو اس کے پیچھے بھی کوئی جرنی ہوگا. جیسے کہ آپ کو پتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بائیں پیر میں جراب ڈالتے ہیں پہلے, کیونکہ کچھ تو ہوتی ہے نا عادتیں ہوتی ہیں, یا کچھ اس کے پیچھے ایوولوشنری ریزنز ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اس کو غلط کرنے کے لیے نا میں رائٹ میں بھی ڈال دیتا ہوں, تو جراب کے ایلو پھر پھڑو پھر ہے. تو لیکن اس میں پرابلم پھر یہی آتی ہے, انفالسیفائبل کلیم ہے, اس لیے میں اس کو ٹوٹلی بائی نہیں کرتا.
صحیح ہو گیا. اور بس آپ سے آخری مطلب ایک گزارش سمجھ لیں گے, یعنی آپ اور غالب بھائی یا جو بھی باقی جو ایکس مسلمز ہیں وہ اگر اس طرح کی مطلب ڈسکشن کریں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہو, تو ہمیں مطلب کافی سیکھنے کو ملے گا اس میں. کیونکہ آپ میں نے وہ دیکھی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی ویگنزم جو ہے وہ صحیح ہے مورلی, اور غالب بھائی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب کافی کچھ ملتا ہے سیکھنے کو اس میں اس غالب میں. صاحب نے اس میں میرا خیال میں نے غالب صاحب کو تھوڑا چت کر دیا تھا. اس پہ جی جی ڈٹرمنزم میں نہیں کر سکتا, اس پہ وہ بڑے اسٹرانگلی آتے ہیں. اس پہ میرا خیال وہ ہاں اس کے اوپر کریں گے ان سے دوبارہ بات. وہ کہہ رہے تھے کہ کریں گے اس کے اوپر دوبارہ بات, میرا خیال دوبارہ موقع نہیں ملا اس پہ. وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے اس پہ, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب میں خود ویگن نہیں ہوں. یعنی یہ میری چوتھی فیلڈ اٹمپٹ تھی, چوتھی کہ تیسری, اب تو مجھے بھول گیا, اب تو شرم آ گئی ہے. ویسے ہے نا کہ بندہ سگریٹ چھوڑتا ہے پھر شروع کر دیتا, بندہ کہتا کتنی دفعہ چھوڑی ہے, کوئی 20 دفعہ چھوڑ دی ہے, اور یہ کیسی چھوڑی ہے کہ ابھی بھی پی رہے ہو سگریٹ. سو یو نو دیٹس کائنڈ آف ویگنزم. لیکن اس میں آرگومنٹ جو ایتھیکل آرگومنٹس ہے میرے نزدیک اناتھی غالب اس میں ایگری بھی کرتے ہیں کہ ایتھیکلی یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں سروائیویبلٹی کی بات آ جاتی ہے, الٹرنیٹیوس کی بات آ جاتی ہے. اب وہ انہوں نے فار ایگزامپل مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کا الٹرنیٹیو ہو, ایک اچھا ہیلتھی الٹرنیٹیو ہو, تو پھر میرا خیال کوئی بھی نہیں کھائے گا. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مسلمان انفارچونیٹلی یا اور یہودی بھی وہ ضرور کھائیں گے, کیونکہ وہ اس کو ایک اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھ کے کھائیں گے. ان کے لیے ایتھکس امپورٹنٹ نہیں ہوں گے, ان کے لیے ان کی ریلیجس ڈیوٹی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. لیکن موسٹلی جو لوگ ریلیجس نہیں ہوں گے وہ اس کو کھا لیں گے. جیسے فار ایگزامپل غالب جو ایتھیسٹ ہے, جو ابھی کہتے ہیں کہ وہ کھائیں گے گوشت, اور انفارچونیٹلی کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں اس لیے میں کھاؤں گا, تو یو نو تب ان جیسے لوگ بھی صرف ویگن بن جائیں گے اگر الٹرنیٹیو ہو. صحیح ہو گیا. اچھا آخری بات چلے میں سر, اس کے بعد مجھے آپ آخری سے صرف ایک بات, صرف ایسے ہی مشورے کے طور پہ, یعنی جس طرح یہ کئی مسلمان ہیں, جس طرح محمد صبور ہے, محمد ایجاب ہے, یا باقی لوگ جو ہیں, تو ان میں سے جو محمد اپنا صبور احمد جو ہیں, یہ مطلب بہت زیادہ مطلب ان کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں, ان کو آپ ڈیبنک کریں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ ویسے ہمارے جیسے لوگ تو پھنس جاتے ہیں. میں دیکھیں محمد صبور مطلب کا ہماری طرف سے ایک مشورہ ہے, گزارش, باقی آپ کی ظاہری بات ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہوا اکثر, میں اصل میں پتہ کیا, میں لوگوں کو ڈیبنکنگ ویڈیوز اس لیے نہیں میں بناتا کیونکہ اس کا کوئی پھر فائدہ ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ بنائے گا پھر آپ بنائیں گے, پھر آپ اس ورلڈ پول میں گھس جاتے ہیں. آپ اپنی بات کریں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اپنی بات کریں, وہ ہمارے پہ ڈیبنکنگ ویڈیوز نہیں بناتے. اور جو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, جو وہ ایوولوشن کی جو وہ بات کرتے ہیں نا, وہ محمد صبور کو ایوولوشن کے اوپر بات کرنے کا بڑا شوق ہے, اور میرا خیال وہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, میرا خیال ماسٹرز کر رہے ہیں ایوولوشن میں. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ پی ایچ ڈی کر کے ہٹیں گے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں گے یار ایوولوشن ہے. مجھے تو میں بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کے کریڈینشلز ہیں بھی اور اس طرف وہ جا بھی رہے ہیں. وہ تو مانتے بھی ہیں, وہ تو ڈارون والی اس کو بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا, کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیبنک کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو اس کے کوئی پتہ نہیں کہ اچھا تو پھر وہ کیا, اس میں ان کا کیا پوائنٹ ہے کہ قرآن میں میں یہ ایوولوشن کہہ ہے؟ رہا ہوں نا کہ آپ ایسے بھی مسلمان ہیں جو مطلب ایوولوشن عام زیادہ تر تو جتنی بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ایوولوشن ہے اور کسی نے نہیں بنائی, یہ وقت کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب ایک مسلمان ایسا بھی آ گیا جو ایوولوشن کو بھی مان رہا ہے اور کہتا ہے نہیں خدا نے کیا ہے, تو پھر وہ یعنی ایک بندے کو وہ چیز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے. ہاں نہیں لیکن وہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ مسلمانوں نے, یہ جو جتنے ماڈرن مسلم اسکالرز ہیں جو یہ ایوولوشن کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ کازڈ دی ایوولوشن, یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, یہ ڈیوک آف کینٹربری نے پہلے کیا تھا, یہ پچھلے کوئی 30 سالوں سے کرسچن جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی مان لیا ہوا. یہ یاسر قادری وغیرہ تو بعد میں آئے نا, یہ شبیر علی وغیرہ جنہوں نے ایوولوشن کو مانا, مفتی ابو لے جیسے لوگ. میں حیران تھا, مفتی عثمان فاروق جو آئے تھے میرے چینل پہ, وہ پکے مولوی تھے, انہوں نے بھی ایوولوشن کو ڈینائی نہیں کیا. اور نیچے میں نے دیکھا کوئی ہزاروں کامنٹس ہیں مسلمانوں کے کہنے حارث ہار گیا. میں کہ چلو میں ہار گیا, لیکن تم ایوولوشن کو ہی مان لو, کیونکہ مفتی صاحب مان گئے ایوولوشن کو. تو یو نو ہمیں دیکھیں اب قرآن کی جو انٹرپریٹیشن کا جو ایشو ہے نا, کہ وہ مٹی سے ایبیوجینیسس ہوئی, پرائمورڈیل سوپ, اگر وہ اس کو مکس کر کے جمپ مار کے ادھر تک آ رہے, کوئی بات نہیں, گاڈ کلاسک گاڈ آف دا گیپس آرگومنٹ ہے. اگر یعنی وہ گاڈ, یہ گیپ جو تھا اس کو سائنس نے پر کر دیا, اب انہوں نے اس میں بھی اپنا گاڈ گھسا دیا, اور اب نئے گیپ کو ڈھونڈیں گے کہ بھئی ملٹی ورس تو پروف نہیں ہوتی, دیئر فور گاڈ ایگزسٹ. تو یہ کلاسک گاڈ آف دا گیپس آرگومنٹ ہے, ہمیں اس سے پرابلم نہیں. لیکن یہ جو اسی طرح یہ چلو تھوڑا پیچھے ہاتھ پکڑ کے ہی تھوڑا آگے آتے جائیں,
باقی دنیا کے ساتھ یہ بھی بہت ہے. تو اس میں نو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. چلیں بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.